الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیرت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس کی مختصر تاریخ پر، کہ بیت المقدس اصل میں ہے کیا اور مسجد اقصی کا تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر سے گفتگو اور حقیقی تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور سنیں گے اور آگے پھیلائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا۔ الآیہ۔ بیت المقدس کا وہ سرزمین یا فلسطین کا وہ سرزمین ایک مقدس زمین ہے جو عام انبیاء کرام وہاں آئے ہیں، اور یقیناً بنی اسرائیل کا بھی ایک گروہ اور ایک گزر اسی جگہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، وہاں سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ قبلہ اول ہے جو ہمارے لیے قابل عزت، ہمارے لیے قابل احترام اور قابل قدر ہے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ مسجد اقصی بیت المقدس وہ عظیم ہستی ہے جس کی عزت، جس کی آداب و احترام ہمارے دلوں کے اندر جائے گزین ہونا چاہیے۔ کئی انبیاء کرام کا وہ مسکن رہا، اور ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی ہجرت کا جگہ بھی ہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہاں ان کا سارا کا گزر وہاں پہ ہوا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس زمین کو مقدس جگہ قرار دیا، برکت والا زمین قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کو ہم نے برکت والا بنا دیا تمام جہانیوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت وہاں ہوا، لوط علیہ السلام، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب کیا تھا کہ اس بستی سے داخل ہو جاؤ۔ مراد کیا ہے؟ بیت المقدس فلسطین کا بستی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر جگہ جگہ پر ہوا ہے، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہود نے تکلیفات، مشکلات ڈال دیا تو رب العالمین نے ان کو وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دیا۔ کہاں؟ ومعین، فلسطین تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پناہ گاہ، ان کی والدہ محترمہ کا پناہ گاہ وہ کون تھا؟ امن سکون والے روئی زمین کا وہ جگہ ہے بیت المقدس فلسطین، جس میں تمام انبیاء کرام وہاں جمع ہوا، اللہ اکبر، جن کا امامت سردار کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا امامت کیا، اور اسی رات وہاں سے معراج کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جس میں رب کی طرف سے ہر قسم کی رحمت، برکت نازل ہوتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں قسم اٹھایا، وہ کیا ہے؟ اس پر، اس جگہ پر، کہ وہ زیتون کی قسم ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ فلسطین کا وہ خوبصورت جگہ ہے، فلسطین کا وہ خوبصورت جگہ ہے۔ تو گویا کہ رب العالمین نے اس علاقے کے لیے اس مسجد پر قسم اٹھایا ہے، سبحان اللہ۔ تو اصل بات کیا ہے؟ فلسطین کہتے ہیں کسے؟ جب سے یہ آباد ہوا ہے اس وقت سے لوگ اس پر حکمرانی کرتے ہیں، اس وقت سے لوگ اس پر حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے، چونکہ یہودیوں کا مقدس جگہ تھی، یہودیوں کا مقدس وہ کرتی۔ تو جب یہودیت کا
زمانہ تھا تو اس وقت نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ نے اس جگہ کا کوئی بدباش نہیں کیا، کوئی عزت نہیں کیا، کوئی ادب نہیں کیا، کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ یہاں تک کہ اس جگہ کو گندگی کا جگہ بنا دیا نصارہ نے۔ یعنی مسجد اقصیٰ کو انہوں نے گندگی کا جگہ بنا دیا تھا، نہ اس کی عزت نہ اس کی ادب و احترام کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے لوگوں کی نظر میں وہ جو قبۃ الصخرہ ہے جو گرین کلر کا، لوگ سمجھتے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ بڑا پتھر ہے جس کے بارے میں مفسرین عظام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل علیہ السلام کہ جس بلندی کے اوپر کھڑے ہو کر پھونک مار دیں گے لوگ محشر کی طرف جمع ہوں گے، وہ اس پتھر کے اوپر ہوں گے۔ یہ پتھر ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، من مکان قریب، یہ قریب جگہ مراد یہ فلسطین کا یہ وہ پتھر ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر پھر پھونک مار دیں گے۔ پھر شام جو ہے محشر جو ہے شام میں قائم ہوگا، شام کی سرزمین کی طرف لوگ جمع ہوں گے، تمام لوگ جمع ہوگا، اس میں حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نصارہ نے اس جگہ کا اہتمام نہیں کیا، اس کا عزت نہیں کیا، تو یہودیوں کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا تم لوگ عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ حالانکہ اخلاقی، عادتی، مذہبی، سیاسی، فکری چون میں کمی پیدا ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس جگہ پر 2 مرتبہ انہوں نے حملہ کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو اس میں حملہ کیا گیا، تقریباً 70,000 یہودی اس جگہ میں قتل ہوا۔ بہت سارے یہودیوں کو انہوں نے ساتھ لیتے چلا گیا۔ پھر دوبارہ جب یہودی حملہ کیا پھر دوبارہ نقصان ان کو اٹھانا پڑا، ان کو دوبارہ اس حملے کرنے پر دوبارہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر میں جب نصارہ کا جو حکومت جب ان علاقوں پر آئے تو مسلمانوں کو فتوحات نصیب کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو علاقوں کو فتح کرتے کرتے آ رہے تھے تو ابو عبیدہ بن جراح شام کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک جنرل تھا، ایک عظیم بہادر تھا، انہوں نے تمام علاقوں کو فتح کیا۔ فتح کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف اپنا فوج روانہ کر دیا، کہا آپ اس کا باری ہے، اس کو فتح کرنے کا باری ہے۔ انہوں نے تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا، کہا آپ ان کا باری ہے۔ تو ان لوگوں نے آگے ہوا تو ان کے سامنے کچھ شرائط رکھا، جو یہ شرائط باقی کفار کے سامنے رکھا گیا تھا۔ وہ شرائط کیا تھا مسلمانوں کا ان کے ساتھ؟ کہا کہ 3 بات قبول کر لو تم لوگ، یا ہمیں جزیہ دے دو، یا اسلام قبول کر لو، یا جنگ کے لیے ہمارے ساتھ آمادہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم صلح کریں گے، صلح کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اپنا خلیفہ، اپنا لیڈر، اپنا بڑا اس کو ہمارے سامنے لے آؤ، ان کے ساتھ ہم صلح کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دیا گیا، تقریباً سن 15 ہجری تھا، اپنے غلام کے ساتھ شام چلے گئے۔ تو انہوں نے ان علاقہ والوں سے صلح کر لیا اور فلسطین کی چھابی جو ہے، فلسطین کا جو مفتاح ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس علاقے پر مسلمانوں کا حکومت آتے رہا۔ یہ مسلمانوں کے پاس تقریباً 400 سال تک یا اس سے کم و بیش زیادہ یا کم، یعنی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مسلمان اس پر حکومت کرتے رہتے تھے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسجد وہاں بنا لیا اپنے عبادت گاہ کے لیے،
اس کو کہا جاتا ہے معبد العمر، یعنی عبادت گاہ عمر۔ بعد میں جب عبد الملک بن مروان نے یہ گنبد جو ہے اس سے، یعنی یہ گنبد جو ہے، یہ صخرے، یہ عبد الملک بن مروان نے بنایا، اور بعد میں مسلمانوں کے حکمران جو ہے اس زمین کی طرف زیادہ توجہ دیتے رہے۔ توجہ دینے کے بعد پھر خاص طور پر ولید بن عبد الملک جو ہے، انہوں نے تقریباً بہت سارے مال، بہت سارے پیسے لگایا اس مسجد کی ترقی کرنے کے لیے، بہت کام کیا، یعنی اس کو خوبصورت کیا، ڈیزائننگ بنایا، مصر سے بھی کچھ کام لایا، تو بہت کام کیا اس کے لیے۔ تو پھر اس خوبصورتی کے بعد انہوں نے یہ سارے نقش و نگار بنانے کے بعد انہوں نے یہ کام ولید بن عبد الملک نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر نصارہ کا دوبارہ جنگ آغاز ہو گیا، نصارہ نے دوبارہ حملہ کرنے کا شروع کیا سن 459 ہجری تک۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس سن میں نصارہ کا دوبارہ حملہ ہو گیا، انہوں نے تیاری کیا، صلیبی جنگوں کے ساتھ انہوں نے شروع کیا، انہوں نے مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے بیت المقدس کو بھی قبضہ کر لیا۔ تو پھر اس کو چھوڑنے کے لیے عام مسلمانوں نے توجہ نہ دیا، کام نہ کیا، لیکن اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ یہ آئے تو بیت المقدس کو چھڑانے کے لیے بہت کوشش کیا، بہت مشقت برداشت کیا کہ میں اس کو چھڑاؤں گا، قریب تھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بیت المقدس کو فتح کر لیتے، آزاد کر لیتے نصارہ کے ہاتھ سے، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے اس کو زہر کھلایا تھا، کچھ کر دیا تھا، وہ شہید ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس نے ایک بڑا سا منبر تیار کیا تھا، خوبصورت ڈیزائننگ سے بڑا سا منبر تیار کیا تھا، اور اس کا یہ نیت تھا کہ میں جب بیت المقدس فتح کروں گا تو اس مسجد اقصیٰ کے اندر میں رکھ دوں گا کہ بیت المقدس میں رکھوں گا۔ لیکن ان کی جانشین جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کھڑا ہوا، اس کو فتح کرنے کے لیے بہت تکلیف مشقت برداشت کیا، یہاں سالوں سال اس کی فتح کرنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، لیکن جب بھی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آگے ہوتے تو پھر یہی جیسے نام کے مسلمانوں نے ان کو روکنے کے لیے کوشش کیا۔ آج کل کے جو نام نہاد مسلمان ہیں جو ان کی طرف جاتے ہیں فتح کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تو نام نہاد مسلمان کے اندر ایک بغض نکلتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں، چھوڑ دیں۔ لیکن اس وقت صلاح الدین ایوبی نے فتح کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، تو نام نہاد مسلمان جو ہے یہ امریکی اور یہودیوں کے ایجنٹ تھے اس وقت۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے سامنے اچل بچل بچایا کہ تم اس کو فتح نہیں کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے بڑکایا میں آ گیا، لیکن یہ مرد مجاہد تھے، ایک عظیم شجاعت تھے، یہ سارا دن رات اس کو فتح کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ انہوں نے عراق کو فتح کیا، امریکی کو بھی عراق پر حملہ کیا۔ تو جب ان کی قبر کے اوپر ایک امریکی سپاہی نے جب ان کی قبر کے اوپر گیا تو اس کی قبر کی طرف ایک اشارہ بھی کیا، اشارہ کے بعد اس نے کیا کیا؟ سلوٹ بھی کیا اس کو۔ کتنے عظیم شخصیت تھے، اس کی شخصیت کو تمام دنیا جانتے ہیں کون تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر دوبارہ اس کو سلوٹ بھی کیا اس امریکی نے۔ دنیا کا واحد مجاہد ہے جس کو عظیم قسم کی شخصیت نامی کہا جاتا ہے، اسلام کی خدمتگار بھی تھے۔ اس نے حقان کو فتح کیا، عسقلان کو پر حملہ کیا، اس کو بھی فتح کیا، بہت علاقوں کو فتح کیا صلاح الدین ایوبی، لیکن بیت المقدس کو بھی آخر میں فتح کیا۔ حطین کے میدان پر تقریباً سامنے جو لشکر تھے 40,000 لشکر تھے، اور ان کے ساتھ بہت کم لشکر تھے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ۔
ان کے حکمران کو سب کو پکڑ لیا، سب کو جیل کر دیا، اور ان کا سب سے بڑا جو ظالم متشدد حکمران کو سامنے لا کر کہا کہ میں رسول کی طرف سے میں محمد کے بدلے لینے کے لیے آیا ہوں، میں محمد کا بدلہ لینے چاہوں گا، کیونکہ اس نے مصر کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیا تھا، اللہ کے رسول پر گستاخی بھی کیا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو تمام دنیا سے 4 یا تقریباً 5 لاکھ لوگ یعنی حکمرانوں نے جمع ہوئے کہ ہم دوبارہ سلطان ایوبی سے آزاد کریں گے اس بیت المقدس کو۔ تو اس نے تمام کے سامنے، یہ تمام لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا اور صرف ایک علاقے حکام کے علاقہ میں 2 سال تک لڑتے رہے، حتیٰ کہ کفار صلح کے لیے تیار ہو گیا، لیکن چھوڑنا نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ سن 50 یا سن 500 ہجری تقریباً سن 583 کے اندر دوبارہ فتح کیا بیت المقدس کو، اور اس کے بعد آج تک کسی نے بیت المقدس کی طرف اپنے نظر کو اونچا کر کے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سال 1948 کے اندر یہودیوں کو مکمل دنیا سے نکالا گیا، تو پوری دنیا نے اسرائیل، امریکہ، یہودیوں کو اسی جگہ میں جگہ دے دی، جو مسلمانوں کی قلب تھا، جو مسلمانوں کا افضل جگہ تھا، لیکن انہوں نے یہودیوں کو جگہ دے دیا وہاں پہ، جو اصل مسلمانوں کا جگہ تھا، لیکن انہوں نے یہودیوں کو جگہ دے دیا۔ 1967 کے اندر عرب یہودیوں کا آپس میں جنگ ہوا، جو یہودی نے بیت المقدس کے سامنے بمباری کی، جس کی وجہ سے بیت المقدس کا جو مسجد اقصیٰ کا دروازہ ہے وہ خراب ہو گیا، جل گیا، مسجد اقصیٰ کا ایک دیوار بھی شہید ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تقریباً توڑ سے جاگا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور 1959 یا 1959 کے اندر فلسطین سے عربوں کو ختم کر لیا گیا، نکالا گیا، کہنے لگا صرف اسرائیل کا حکومت چلے گا، کسی اور کو نہیں چلے گا، تو حتیٰ کہ مسلمان صرف تھوڑے سی جگہ میں باقی رہا، جو غزہ مقام ہے، آج دیکھتے ہیں اس پٹے میں بھی جنگ ہے، اس پٹے میں بھی مسلمان باقی نہیں ہے، تو سارے اسرائیل قابض ہو گیا، اب مسلمان تھوڑے سی جگہ میں رہ گیا۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر آگ لگی، 3 گھنٹے کے اندر 3-4 گھنٹے چلتا رہا، اس وجہ سے تاکہ وہ منبر جو سلطان نور الدین زنگی نے بنایا تھا وہ بھی جل گیا، اور کافی نقصانات ہو گیا، تو انہوں نے یہودی قابض ہوا اس پر، اب تک یہ ظلم جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ظلم آپ کے سامنے ہے، اب دیکھو یہ اسرائیل یہی یہودی، لیکن عالمی دنیا اس پر خاموش ہے، سارے مسلمان خاموش ہیں، امریکہ ان کے ساتھ ہے، لیکن مسلمان سب سے خاموش۔ استغفر اللہ۔ نہ مصر، نہ عرب، نہ کوئی بھی ملک ان کے ساتھ دینے کے تیار ہے۔ یہ یہودی قوم جو ہے ایک بزدل قوم ہے۔ لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ یہ لڑنے کے لیے قابل نہیں ہے، سامنے آ کے لڑ نہیں سکتے، بلکہ یہ پیچھے ہٹ کر دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ حالت جو حدیث میں آتے ہیں کہ بدر کی موقع پر، خیبر کی موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو نکال دیا تھا کہ نکال جاؤ، تمہارا کوئی جگہ نہیں تمہارا یہودیوں کا، یہاں تک کہ رسول نے کہا قیامت کا آخری ہوگا یہود سے قتال کروں گا، حتیٰ کہ پتھر گواہی دیں گے کہ مسلمان یہاں یہودی چھپا ہوئے، آؤ قتل کر اس کو، اور ہمارا کردار کیا ہے ان کے لیے، ہم تو انہی کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں، مشابہت اسی کی طرح ہے سب۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمان وہاں کٹ رہے اور ہم اپنے جگہ میں بیٹھے رہے، یہ کون سی مسلمان آتے ہیں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اللہ پوچھے گا ہم سے قیامت کے دن ہوگا،
ایک ایک سوال کریں گے کہ مسلمان وہاں کٹ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو بیت المقدس کے ساتھ محبت رکھنے کی اور ان کی دفاع کرنے کے لیے کوشش کریں۔ وباللہ